ندیم رضا کا سلام. کیا مقبوضہ کشمیر اب بھارت کے پاس ہی رہے گا؟ اور مودی مقبوضہ کشمیر کو لداخ سے جوڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ہزاروں فٹ کی بلندی کے اوپر جو ٹنل کیوں بنائی گئی ہے، اور سری نگر لیہ ہائی وے اور زیڈ مورو ٹنل کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر آج گفتگو کرنی ہے. جو مودی نے جس طرح سے وہاں پہ ٹنل بنائی ہے، اور وہ اس کا افتتاح وہ 13 جنوری کو مودی کرنے جا رہے ہیں. اس ٹنل کے ذریعے کشمیر اور لداخ کے درمیان رابطہ تیز ہو جائے گا، اور کسی قسم کی جو برفانی ہوائیں، برفانی تودے، برف باری، اس کی وجہ سے اس پہ کوئی اب اثر نہیں پڑے گا. ہمالیہ کی بلندی پر وسطی کشمیر کے دلکش لیکن ناہموار علاقے میں جو یہ ٹنل تیار کی گئی ہے، یہ نئی سرنگ بھارت کے اس علاقے پر قبضے کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. 6.4 کلومیٹر طویل یہ سرنگ جو ہے، یہ سومبرگ ہیلتھ ریزورٹ کو کشمیر کے گاندربل ضلع کے کنگن قصبے سے جوڑے گی. 7,500 فٹ سے زیادہ بلندی پر جہاں یہ ٹنل بنائی گئی ہے، سردیوں میں برف باری اور تودے گرنے کے باعث یہ اس کا راستہ دیگر حصوں سے کشمیر کے وہ کٹ جایا کرتا تھا. سومبر کی معیشت کا زیادہ تر انحصار، جو اس علاقے کا نام ہے، اس کا انحصار زیادہ تر سیاحت کے اوپر ہوتا تھا، اور راستے بند ہونے کی وجہ سے سیاح یہاں کا رخ نہیں کرتے تھے. اب اس کی بات اگر میں کروں کہ اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، تو یہ جو ٹنل ہے لداخ تک اسٹریٹجک فوجی رسائی کے لیے ایک کلیدی شریان کی میرے خیال میں یہ کام کرے گا بھارت کے لیے، جو ان کو رسائی پہنچانی فوجیوں کو. اس کے لیے بھارت نے اس کے ذریعے اپنا دفاع مزید لگتا ہے کہ مستحکم کیا ہے. اس سے پہلے تک لداخ کا موسم سرما میں سفر صرف اور صرف فضائی سفر تک محدود تھا. زمینی جو وسائل تھے وہ تو ختم ہو جایا کرتے تھے، اور برف کی وجہ سے بند ہونے والی سڑکیں نقل و حمل کے لیے انتہائی نقصان دہ اور دشوار ہوتی جاتی تھیں. زیڈ مورو ٹنل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ہر موسم میں فوجیوں کو رسائی کا سلسلہ جاری رکھے گی. انڈین اخبار کے مطابق اس منصوبے پر سوچ بچار کا آغاز تو 2012 میں کر دیا گیا تھا، لیکن کئی مراحل اس کے طے کیے گئے، دشواریاں بھی آئیں، لیکن پھر 2 اگست 2023 میں اس کا حتمی تاریخ کا اعلان کیا گیا، اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی. تو پھر اس کو فروری 2024 میں اس کا سافٹ افتتاح کر دیا گیا ہے. اور یہ جو زیڈ مورا ٹنل ہے، کشمیر کی وادی کو لداخ کے سرد صحرا سے جوڑنے کی جانب ایک اہم قدم بھی ثابت ہوگا. یہ ایک ایسا خطہ ہے جو سال بھر برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور زیڈ مورا ٹنل کشمیر کو لداخ سے جوڑنے والے جو وسیع تر جو اس کا جو پروجیکٹ ہے، جو زوجیلا ٹنل پروجیکٹ کا ہے، اس کا ایک پارٹ یا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. اس کا مقصد سری نگر اور لداخ کے درمیان بلا تعطل رابطہ برقرار رکھنا ہے. یہ جو ہے زیڈ مورا ٹنل، یہ سومبر کو کشمیر کے باقی حصوں سے بھی جوڑتی ہے، اور زوجیلا ٹنل کی تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر زیر تعمیر سومبر کو لداخ میں دراز سے بھی جوڑے گی. یہ جو زوجیلا ٹنل ہے، اس کی تکمیل دسمبر 2026 میں مکمل کی جائے گی، اور لداخ کے اسٹریٹجک سرحدی علاقوں بشمول کارگر اور لیہ تک ہر موسم میں اس کی رسائی بھی ممکن ہو سکے گی. لداخ پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ طویل اور متنازع سرحدوں کا اشتراک کرتا ہے، اور مشرقی لداخ میں ہندوستان اور چینی فوجوں کے درمیان جو 2020 کی جھڑپیں ہوئی تھیں، اس کے بعد سے اس علاقے میں فوجی سرگرمیوں کا اضافہ ہوا تھا، اور یہاں پہ اکثر کشیدگی پائی جاتی تھی. پاکستان کے ساتھ بھی ماضی میں وہ ہوتا رہا ہے. تو یہ زیڈ مورا ٹنل مستقبل کی زوجیلا ٹنل کے ساتھ ان کی سرحدوں کے قریب آگے کے علاقوں میں جو فوجی اہلکار ہیں ان کو ساز و سامان اور سامان کی منتقلی کے لیے اس کا جو انحصار ہے وہ پھر کم ہو جائے گا اس کے اوپر یہ دیگر جو راستے تھے، اور یہ پھر اس کے لیے ایک اہم سنگ میل کی میں سمجھتا ہوں سنگ میل ثابت ہو سکے گا. ٹنل سے پہلے تک ہندوستانی فوج کا جو اگلے مورچے جو اس کے ہیں، یہ سارا
یہ برفانی ایریا ہے، یہاں پہ صرف اور صرف فضائی سفر کے ذریعے یہاں پہ سپلائی کی جاتی تھی جہازوں کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس ٹنل کے بعد جو بھارت کے جہاز تھے اس علاقے میں پروازیں کیا کرتے تھے، اب ان کو آرام مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں آرام مل جائے گا، اور یہ بھارتی فوج کے لیے ایک بڑی وہ ہوگی۔ اور اس میں جو دیگر اب پاکستان اور چائنا ہیں، دیکھیں وہ کیا اس کے اندر کرتے ہیں اس ٹنل کے بعد، جو جس طرح سے، کیونکہ اس کی جو یہ ٹنل ہے زیڈ مورا ٹنل، اس کے ذریعے جو فال سڑک کی کنیکٹیوٹی جو اس کا انحصار جو اس پہ کم ہمیں دکھائی دے گا، اور یہ ٹنل فوجی طیاروں کی زندگی کو بھی یعنی کہ ایک تحفظ فراہم کرے گی، وہ دیر پا وہ بھی چل سکیں گے۔ اور ایک ایسے خطے میں جہاں جغرافیائی سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً سیاچن گلیشیئر اور کشمیر کی سرحد سے متصل جو ترتوک سب سیکٹر کے ساتھ ساتھ یہ یعنی کہ سڑکوں کی جو کنیکٹیوٹی کا جو یہ لنک ہے، یہ اسٹریٹجک حیثیت سے بھی بھارت کو فائدہ دے گا، اور جو اس کی سرحدیں ہیں اس کو بھی وہ یعنی کہ بچانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اور چین اس کے پیش بندی کس طرح سے کرتا ہے، کیونکہ یہ اس نے بھارت نے تو اپنا وہ کر لیا ہے، جو کشمیر پہ جس طرح سے اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اس سے بظاہر اب یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کو جوڑ دیں گے، دنیا کے ساتھ جوڑ کے پاکستان جو وہاں کشمیری تھے ان کو مزید اس طرح کی سہولت دے کہ وہ اپنا جو قدم ہے وہاں پہ بہت تیزی سے جما لیں گے، کیونکہ سیاچن اور یہ انتہائی مہنگا، دنیا کا سب سے طویل ترین عسکری یہ مقام ہے جہاں پہ جنگ ماضی میں ہو چکی ہیں، اور یہاں تک رسائی جو فوجیوں تک ساز و سامان پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ اب دوسری سرحد کے اس طرح پاکستان بھی ہے، پاکستان کی فوج کیا اس طرح کی ٹنل بنائے گی، کیونکہ ابھی اگر ہم نے دیکھا ہے مختلف علاقوں میں، وہ ہمارے گلگت بلتستان ہو یا ان کا دیگر ملک کے دیگر حصوں سے جو کنیکشن ہے وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور کشمیر کی وہ بھی اس طرف سے جانا پڑتا ہے ان کو کوہستان کی طرف سے، لیکن اس کا جو کشمیر کا راستہ ہے وہ برف باری کی وجہ سے ڈھکا رہتا ہے۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان بھی اس سلسلے میں غور کرے گا۔ ٹنلز جتنی زیادہ بنائی جائیں گی اتنا ہی کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی اور ہمارا دفاع بھی اچھا ہو سکے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔